کلپ نمبر 512۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے لے کے 7 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ ترجمہ، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ وما من دابة في الأرض، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں۔ دابة کا معنی ہے کہ ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو۔ عرف میں چوپائے کو دابہ کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار مراد ہے، لہٰذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں۔ کسی جاندار کو رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستقر سے مراد ماؤں کے رحم، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں موت آئے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ مستقر سے مراد جنت کے دوزخ ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اس آیت میں جو جانداروں، ان کے رزق اور ان کے ٹھہرنے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کا ذکر ہوا، یہ سب بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں سب جانداروں کے رزق، ان کی جگہوں، ان کے زمانے اور احوال کی تفصیل مذکور ہے۔ ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھنے کی حکمت، خیال رہے کہ ہر چیز کا لوح محفوظ میں لکھا جانا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بھول جانے کا خطرہ تھا لہٰذا لکھ لیا، کیونکہ بھول جانا اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، بلکہ اس لیے لکھا ہے تاکہ لوح محفوظ دیکھنے والے بندے اس پر اطلاع پائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوح محفوظ پر نظر رکھتے ہیں انہیں بھی ہر ایک کے مستقر اور مستودع کی خبر ہے، کیونکہ یہ سب لوح محفوظ میں تحریر ہے، اور لوح محفوظ ان کے علم میں ہے۔ لوح محفوظ کو مبین اس لیے فرمایا گیا کہ وہ خاص بندوں پر علوم غیبیہ بیان کر دیتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمین بھی ساتھ،
لیکن آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں، جیسے کوئی لوہے کا، کوئی تانبے کا، کوئی چاندی کا اور کوئی سونے کا ہے، اور تمام زمینوں کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ نیز آسمانوں میں فاصلہ ہے اور زمین کے طبقات میں فاصلہ نہیں، یہ ایک دوسرے سے ایسے چمٹی ہیں جیسے پیاز کے چھلکے کہ دیکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہے، اس لیے آسمان جمع فرمایا جاتا ہے اور زمین واحد بولی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ آسمانوں کی پیدائش 2 دن میں، زمین کی پیدائش 2 دن میں، اور حیوانات، درخت وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، اور دن سے مراد اتنا وقت ہے، ورنہ اس وقت دن نہ تھا، کیونکہ دن تو سورج سے ہوتا ہے اور اس وقت سورج نہ تھا۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آسمان و زمین کو 6 دن میں بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہ تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمائے گئے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی آسمان و زمین اور ان میں تمہارے جو منافع اور مصالح ہیں، انہیں پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے نیک و بد میں امتیاز ہو جائے، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ان نعمتوں کے باوجود فرما بردار ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کی اطاعت گزاری کا ثواب دیا جائے، اور کون ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل سے غافل ہوتا ہے اور گناہ گار بنتا ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کے گناہوں کی سزا دی جائے۔ نعمتیں پیدا کیے جانے میں بھی ہماری آزمائش مقصود ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان کے ذریعے بھی انہیں آزمایا اور ان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، یا غفلت کا شکار ہو کر اس کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ہر عقل مند انسان اپنی حالت پر خود ہی غور کر لے کہ وہ اس آزمائش و امتحان میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرو اور صبح اس حال میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر فراوانی کے ساتھ دیکھو، تو اس سے بچو، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف جانا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تم کہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اپنی قوم کے کفار سے فرمائیں کہ اے لوگو، تمہیں مرنے کے بعد حساب اور جزا کے لیے اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن شریف جس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان ہے، یہ تو کھلا جادو یعنی باطل اور دھوکہ ہے۔